کیا واقعی ایسا کہتے تھے؟ ہاں واقعی ایسا کہتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کس نے لکھا ہے یہ جی فلاں نے لکھا ہے۔ ہاں اچھا فلاں نے لکھا، نہیں وہ فلاں نے لکھا ہے لیکن وہ فلاں اچھا نہیں، وہ اس کے رہنے دیں، لیکن میں کسی فلاں کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، تفسیر بھی نہیں بتا رہا، سادہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا۔ یہ سورہ زمر ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار کیسے فرماتا ہے؟ پچھلے پروگرام میں میں نے کہا تھا گلے میں لٹکا ہوگا اور کہا ہوگا خود حساب کر لے، اس کا خود پوائنٹ دے لے، کتنے پوائنٹ ملتے ہیں تمہیں۔ اب یہاں ایک اور بات آئی ہے، زمر میں ایک دوسرا اسلوب آیا ہے علم کا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہے، اسی کا ہے، لیکن اس کا نظام جو اس نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے نا، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کے بارے میں بول بول کر بتائیں گی۔ اب دیکھیں وہاں کیا تھا، لکھا ہوا گردن کے ساتھ، اور یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، کہا دیکھو میں کیسا لکھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ بھی علم الہی کی ایک تعبیر ہے۔ میں نے دیکھو کیسے ریکارڈ رکھا ہے، کون کون سی چیزیں اپنے بدن سے پوچھو، کان، آنکھیں اور کھال، سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان تینوں کے پاس ایک چپ ہے، ایک یہاں چپ لگی، ایک یہاں لگی، اور ایک اس سسٹم کے اندر 3 چپیں ہیں۔ اب وہ جب وہ چپیں بولیں گی نا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میرے پارٹنر بنا رکھے تھے نا، تم کہتے تھے نا کہ میں اکیلا کر نہیں سکتا، میں جان نہیں سکتا، اور تم نے مجھ پہ ترس کھاتے ہوئے، یہ میں اپنے لفظ یوز کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں تھے نعوذ باللہ، کہ تم نے میرے پارٹنر بنا رکھے تھے، تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اب یہ اعتقادی سوال ہے، یہ اعتقادی حساب ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں اللہ تیری قسم ہے، ہم نے تو تیرا کوئی پارٹنر بنایا ہی نہیں، ہم نے تو تیرا کوئی شریک بنایا ہی نہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے ایک ہیبت ہوگی، وہ انکار کر دیں گے کہ شاید اس طرح سے کام بن جائے۔ یہ ایک موقع ہوگا، قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے۔ جب وہ چپیں بول پڑیں گی، وہ کہیں گے اچھا یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اب ان کو نا چپوں پر غصہ آئے گا۔ کبھی تو یہ تھا کہ مکہ تھا، مسلمان تھے، بلال تھے، وہ کوئی بات کہتے تھے، زنیرہ تھی، وہ کوئی بات کہتی تھی، تو ان کو غصہ آتا تھا زنیرہ پر، ان کو غصہ آتا تھا بلال پر۔ اور آج ذرا غصے کا عالم دیکھیں کیا ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو وہ اپنی باڈی سے جب یہ سنیں گے تو اس سے کہیں گے تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم نے ہمارے خلاف کیا کہہ دیا، تم نے ہمارا سامنا چپیں نکال کے رکھ دی، ہمارا پورا ریکارڈ جو ہے نا وہ بتا کے رکھ دیا، تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں معاشرہ بولتا ہے، وہ کہیں گے وہ جو یہ جن کا پہلے بیان ہوا ہے وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس نے ہمیں قوت دی تو ہم بول پڑی ہیں۔ اور پھر
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ایک بات وہ اور کہیں گی، کون کہے گا؟ سما، بصر اور جلد، بڑی پائے کی بات۔ یار کیوں نہ پائے کی بات کریں؟ میدان قیامت ہو اور اللہ بلائے، اور دیکھیں اعتقاد کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ ہاں سناؤ، بیر کھادے سن شکر کیتا سی کہ نہیں، وہ زیادہ فزیکل کی فزیکل، ہاں وہ بھی باتیں ہوں گی۔ منعم کون تھا جس نے بیر دیے تھے؟ وہ منعم کون تھا جس نے اندر یہ تاثیر پیدا کی تھی؟ وہ منعم کون تھا جس نے زبان کے اندر ذائقہ رکھا تھا؟ اس طرف بہت کم دھیان ہوتا ہے، اور یہاں وہ کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا بولتی ہیں؟ کہتی ہیں یہ وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بولنے کی قوت دی، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ کیوں؟ قرآن میں بار بار اس دلیل کا ذکر آتا ہے، وہ قیامت وہ برپا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا۔ یہ دلیل ہے۔ اب وہ گنگے بنے ہوئے نہیں سن رہے، وہی بات کہ جبرائیل لے کر آیا، نہیں ایدی وہی نہیں، میکائیل ہوندا تے ہم سوچ سکتے تھے۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ کیا وہ بھی کرے گا، یہ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اب وہی دلیل وہ کھال دے رہی ہے، دوسرے دے رہے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا وہ، اب دوبارہ پیدا کرنے والا بھی وہ، نہ پہلے تمہارے شریکوں کا کوئی حصہ تھا اور نہ آج تمہارے شریکوں کا کوئی حصہ ہے۔ یار اعتقادی طور پر ذرا اس آیت کو دیکھیں، اور آگے تو حد ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، الیہ یہ تو مراقبہ، ہمارے صوفیہ کے ہاں مراقبہ سب سے بڑی عظیم چیز ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر الیہ اور الہ، عقیدہ آخرت کے بارے میں اور وہاں کے جو آڈینس تھے ان کا عقیدہ سمجھنے کے لیے الہ اور الیہ، ان پر مراقبہ کرنا چاہیے، پھر باتیں کھلتی ہیں۔ اور وہ کریں الیہ ترجعون، تم نے صرف اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور آئے ہو جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے کیا گمنڈ بنا رکھا تھا اپنے ذہنوں کے اندر کہ اگر قیامت ہوئی تو ہم اپنے خداؤں کے پاس چلے جائیں گے؟ الیہ ترجعون، یہ کھال بھی کہہ رہی ہے، یہ سما بھی کہہ رہی ہے، یہ بصر بھی کہہ رہی ہے، اور ان کو بتا رہی، وہ کہہ رہے تسی تیانوں کی تو بولیاں آ گئیاں۔ وہ کہنے گے سانو انہیں بولیاں دیتیاں نے جنہیں پہلوں پیدا کیتا تے جیدے والے اج آئے ہو، جیدہ ساری زندگی تسی انکار کر دے رہے ہو، کہندے سے کہ نہیں اس کی یہ قدرت کہاں۔ اور اگلی آیت میری اس موضوع کے متعلق ہے جو میں بات کر رہا ہوں، میں دور نہیں گیا، وہ آیت چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ آگے ہے، اب وہ فردر وہی سما، بصر اور کھال، یہ تینوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تقریر ہے میدان قیامت کے اندر، کھال کی جلد کی تقریریں ہیں یہ وہ جو کر رہے ہیں۔ اب وہ سب سے زیادہ یہی ہے قریب انسان کے، اب ان کی تقریر سنیں۔ ان کو کہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے کہ نہیں لائے گا، ان سے وہ کہتی ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری خالی گواہی دیں گے۔ ہاں ولیکن ظننتم، تم پتہ کیوں اپنے کاموں کو خفیہ طور پر کرتے تھے کہ تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تو ہماری باتوں کو جانتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ جانتا نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ حساب کیسے کرے گا؟ یہ ہے بات جس کے اوپر میں زور دے رہا ہوں۔ تم تو
تمہارا تو یہ عقیدہ تھا کہ تم کہتے تھے کہ اللہ جانتا نہیں ہے. اب یہ بتائیں، اب تم بات کلیئر ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو حسیب، کفا باللہ حسیبہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ آڈینس کیسے تھے؟ کیا تھا ان کا عقیدہ؟ خام خواہ ان کی سپورٹ میں، ان کی فیور میں پیسے دے کر ان کے کیس لڑے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، ان کا عقیدہ اللہ کے علم کے بارے میں ٹھیک تھا. اب یہ بتائیں، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور آگے سنیے کیا کہتی ہیں وہ، تقریر میں کیا فرما رہی ہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارے اس بد عقیدہ نے، عقیدگی نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں بنا رکھی تھی کہ تمہارے رب کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جان سکتا ہے، یہ وہ چیز ہے فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے تمہیں ڈبو کے رکھ دیا ہے. واہ. تانوں اس گل کا تے پتہ ہی نہیں سی نا، تسی کدی سوچیا ہی نہیں سی کہ تمہاری کھال تم پر گواہی دے گی، تمہاری یہ سما تم پر گواہی دے گا، بصر گواہی دے گا. تم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے تم جو کرتے تھے ان سے تم نے پردہ بنایا ہوا تھا، اور حضرت اللہ کے بارے میں بھی تمہارا یہ عقیدہ تھا. اب اگر ذہن میں یہ بات ہم نے اس کو قرآن کا یہ ترجمہ اس آیت کو یاد رکھیں کہ آڈینس کیا تھے. اب آڈینس یہ ہے جن کا میں نے آیت میں پڑھ کے بتا دیا، اور میں نے نہیں بتایا، ان کا جو جسم ہوگا وہ ان کے بارے میں وہ بتائیں گے. اب اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ روایت ہے اس میں فلاں راوی کا گوڈا درد کرتا تھا، اب گوڈے والی بات گئی، یا راوی کو نزلہ ہوا تھا وہ بات گئی. گواہی کون دے رہا ہے؟ کان، آنکھیں، جلد، جو ہمہ وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو حیا ہی نہیں آتی تھی، تم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر بھی علم ہے، ہمارے اندر بھی قوت ہے، ہمارے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس رب نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں جس رب کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سینٹرل پوائنٹ آیت ہے. علامہ سعیدی صاحب مجھے یاد آ گیا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ. میں پاکستان گیا جب اس وقت وہ حیات تھے، تو وہ تفسیر لکھ رہے تھے جو بعد میں انہوں نے مکمل نہ کر سکے. وہ اس وقت میں نے نہیں یہ تھے بیان القرآن کے زمانے کی بات ہے. ہاں، اس آیت کے اوپر اس کے زمانے کی بات ہے. اور کہ یہ بات ہے کہ اس طرح سے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا. پھر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے کچھ عبارات میں نے ان کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے ایسے لکھا. انہوں نے پھر وہ ساری روایات کا اس مقام پر وہ ذکر کیا ہے کہ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا بالکل عقیدہ درست نہیں تھا، اس کے علم کے بارے میں اور اس کی قدرت کے بارے میں. اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے نا، سسٹمائز کیا ہوا ہے، وہ کھول کے بتائیں گے. اب وہ جو دوسری آیت ہے، آ جائیں جی قیامت کے اوپر. نہ جی اللہ کو کیا پتا، یہ آڈینس ہیں. اب ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں جی وہ کہیں جیسا اللہ نے سارا کچھ ہی پتا ہے. پتا نہیں، مجھے شاید کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے لگتا نہیں، یقین ہے کہ شاید وہ اس زندگی میں سمجھ نہیں آئیں گی، اگلے جان میں جا کے سمجھ آئیں گی. ایک بات جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں مدنی صورتوں کی، اس کے اندر ایک بات آتی ہے جو شاید مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے ہر معجزہ دیکھا. اپنی کتابوں کے اندر جو حضور کے سائن تھے وہ سارے دیکھے، لیکن صرف اس بات سے مخالفت، حضور کو نبی نہ مانا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے، یہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا. اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہزاروں جواب دیے اس بات کے، ان کے شبوں کے ازالے ہزاروں. اس کا ایک اسلوب ہے یختص برحمتہ من یشاء، یختص برحمتہ من یشاء. یہ تم نے بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کو بنی اسحاق سے بھیجنا
گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر تم نے اس کے اوپر فرض کر بنا رکھ دیا ہے کہ وہ جب بھی بھیجے گا ادھر سے بھیجے گا. وہ یہ پابندیاں تم نے رب کے اوپر کب سے لگا دی ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، یہ اس کی مرضی ہے، وہ رب ہے، وہ فیصلے فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ آخری نبی بنی اسحاق سے بھیجے یا اس کا فیصلہ ہے کہ بنی اسماعیل سے بھیجے. تم کون ہوتے ہو؟ ہزاروں اسلوب ہیں اس کے اوپر، اور وہ ان کے سامنے بیان ہوئے اور ان کی کتابوں میں وہ لکھے ہوئے. جو ان اہل کتاب میں سے بعض مسلمان ہوئے، بعض کا لفظ میں کسی خاص وجہ ہوئے بھی بعض ہی ہیں، لیکن ایک بڑی دور کی بات میں عرض کر رہا ہوں ذوق قرآن کے اعتبار سے. بعض مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے، پر بنی اسماعیل بنی اسحاق، بنی اسماعیل بنی اسحاق. پوری بقرہ پڑھ لیں، آل عمران پڑھ لیں، مائدہ پڑھ لیں، دوسری مدنی صورتیں پڑھ لیں. ایک کبھی مجھے یعنی کوئی لاجک اس کے اوپر نہ کبھی کہ ان کا ریزن، چلو ریزن ہو کچھ تو ہو نا. کبھی مجھے ریزن ان کا ویلڈ تو خیر ہونا ہی نہیں تھا. بڑی عجیب یہ بات ہے، کبھی سمجھ نہیں آئی. اور دوسری یہ بات کہ مشرک مر گئے، دنیا سے چلے گئے، مر کھپ گئے جہنم میں. آج ان کی وکالت کرنا، ان کے لیے پیسے، سونا، تیل، ہر چیز کو بہا دینا، کہنا کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا. اس بات کے اوپر زور لگانا صرف اس لیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جس کی چاہیں مشابہت کر دیں، اپنے اس بات کو پورا کرنے کے لیے. رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ ضمیر کیسے سونے دیتا ہے؟ ضمیر وہ ہلتا ہے، وہ فطرت ایک وقت جاگتی ہے، کبھی بھی وہ ہلتا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ لگانے کے لیے ان کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں تاکہ ہم سملیرٹی قائم کر سکیں ایک بات کے لیے. یہ بھی وہ بات ہے کہ جو شاید میرے وہ بات ہے کہ جو مجھے شاید کبھی سمجھ نہ آئے اس جہان میں. عجیب بات. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں ہاں جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا. اب آڈینس کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. اب اسی سورہ حامیم سجدہ کی آیت دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وہی آیت نہیں اگلی آیت پڑھتا ہوں. الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ. اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قیامت، حضور کو وہ کہتے، مسلمانوں کو کہتے قیامت برپا کرو، لاؤ 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 لاؤ، کدھر ہے؟ لاؤ قیامت برپا کرو، ابھی لاؤ، یہ مردوں کو زندہ کرو، ہمارے باپ دادا کو تباہ کرو، ان چیزوں کو. یعنی وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پہلا جواب یہ ارشاد فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ، وہ کب قائم کرنی ہے، اور اس کا علم اور اس کا اختیار، علم و قدرت، اس کا اختیار بھی اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے. یہ جنرل آڈینس کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. یہاں پر یہ نفی نہیں ہے کہ کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہ ہو، نبی کو بھی نہ ہو، امام الانبیاء، یہ یہاں مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. یہ کئی سال پہلے الحمدللہ اس آیت کو پڑھ کر میں نے وہ علم قیامت کے اوپر مفصل گفتگو کی ہوئی ہے. الیہ یرد علم الساعہ. آج تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. قیامت کا علم اللہ کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے. یعنی جب بھی بات کہیں تو کہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے کب قیامت برقرار ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بتایا. باقی رہا یہ کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اس جہان میں اور اگلے جہان میں. یہاں علم قیامت کا ذکر ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى. جو پھل نکلتے ہیں، فروٹ نکلتے ہیں درختوں سے، جب وہ اپنی پہلی حالت پر ہوتے ہیں نا، اپنے شگوفوں کے اندر، یعنی وہ پھوٹتے ہیں، جب وہ پھوٹنے سے پہلے ان کی تاثیر، کب پھوٹنا ہے، کب بڑے ہونا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے، اور کن کن ہواؤں کی ضرورت ہے، کتنی اس کو حرارت کی ضرورت ہے،
وہ ایک ایک اس کے مرحلے پر جس جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اس ضرورت کو بھی جانتا ہے، کب ضرورت ہے اسے بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پرووائڈ بھی فرماتا ہے۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ واہ۔ وما تحمل من انسا، جو بھی ماؤں کے پیٹ میں ہے، اس زمانے میں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس اعتبار سے وہ ایک مشکل کام تھا اس کا جاننا۔ وہ میڈیکل سائنس تو نہیں تھی، کیونکہ وہ وہاں پر وہ لفظ آتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کبھی کسی کو علم نہیں ہوگا، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا علم کبھی کسی کو ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں اس آیت کے اوپر نہیں بات کرتا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا ان لفظوں کے اوپر۔ اب جو قرآن کریم کے ذوق رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس آیت کا ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر وہ جو سائنٹیفکلی سوال ہے وہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اور وہ کن کے پاس جاتے تھے جانے کے لیے؟ وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے کہ آپ بتائیں کہ کیا ہے، بتوں کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، اپنے خداؤں کے پاس۔ تو ان کا رد کیا جا رہا ہے، وہ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بارے میں یہاں بیان فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، میرے شریک کہاں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی شریک تو نہیں ہے، ان کے زعم کے مطابق، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہے ہمارے شریک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم نے اپنے زعم میں، وہ زعم تم بہت جگہ لفظ آتا ہے قرآن میں دوسری آیات کے اندر، انہوں نے وہ بنا رکھا تھا، کدھر ہیں وہ؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کدھر ہیں وہ؟ اب یہ کیوں کہا گیا؟ جسٹ لک دا آڈینس، ان کو یہ کیوں کہا گیا کہ کدھر ہیں میرے وہ شریک؟ وہ کیوں کہا گیا؟ اب وہ انڈر دا آیت جو ہے نا ورڈ ان کو دیکھنا ہوگا۔ وہ اس لیے کہا گیا، ان کو کہا جاتا تھا قیامت آئے گی۔ یہ اگلی آیت میں یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا قیامت آئے گی، تو وہ کہتے تھے وَلَا إِن رُجِعْتُ، فرض کرو إِلَىٰ رَبِّي، اگر وہ قیامت آ بھی گئی تو فرض کرو، قیامت کو نہیں مانتے، کہتے تھے اگر آئی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ آئی تو ہم جائیں گے اپنے ربوں کے پاس، اور ان ربوں نے ہمارے ساتھ یہاں اچھا سلوک کیا ہے، وہاں پر بھی وہ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ مینٹالٹی، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ تھا وہاں سوسائٹی کے اندر، یہ تھا ورڈ آف دا اسٹریٹ۔ اب چونکہ وہ ساری عمر اسی بات کا انہوں نے پرچار کیا، ساری عمر وہ اسی کے اوپر رہے، جب وہ ساری عمر اسی کے اوپر رہے تو اب قیامت کا دن آ گیا۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ اگر وہاں گئے تو اللہ کا سامنا نہیں ہوگا، ہم اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے۔ اب ان کو ان کا وہ مینٹالٹی، عقیدہ یاد کرانے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہی ہے کہ تم کہتے تھے اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اور اگر ہمیں جانا پڑا تو ہم جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس جو ہمارے شریک ہیں۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ وہ اسلامی معروفہ شفاعت نہیں ہے یہاں پر، اس کا انشاءاللہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک دوسرے اینگل سے ان آیتوں کا میں ترجمہ جو عربک ہے اس کے اعتبار سے میں بتاؤں گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے شفاعنا عند اللہ کا مطلب ہے ہماری وہ اللہ کے آگے سفارش کریں گے، یہ قطعاً یہ مطلب غلط ہے۔ اچھا، اب وہ سمجھتے تھے یہ شریک ہیں، شفاء بمانا شرکا ہے، اور یہی سورت روم کے اندر آیا ہے، وہ ایک دوسرے کے مترادف آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تمہارے شفاء، یعنی تمہارے شرکا کدھر ہیں؟ تو ان کو آگے سے تو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے کب کہا تھا
کہ ہم اپنے شریکوں کے ان شریکوں کے پاس جائیں گے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ وہاں پر وہ ہمارے سنبھالیں گے؟ ہم نے کب کہا تھا؟ ہم نے تو تیرے پاس ہی آنا تھا، ہم تو تیرے ہی ماننے والے تھے۔ نائس طریقے سے وہ یہ بات کرتے، مگر یہاں یہ نہیں ہے۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا کیوں اگر ان کا عقیدہ نہیں تھا؟ وَيَوْمَ يُنَادِي مِنَ الشُّرَكَاءِ، اور یہاں لام سٹاپ ہے، کیا بات ہے اوقاف کی، لا قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شہید، وہ جواب دیں گے ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، ہم میں سے تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی نہیں ہے، ہماری حالت تیرے سامنے ہے، اور نہیں بس وہ ایسے ہی تھا، نہیں کوئی آنے والا نہیں۔ اب وہ راز کھلا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ وہ تو تھا ہی کوئی نہیں، اور وہ جنہوں نے ہمیں یہ دلائے تھے نا، دلاسے دیے تھے کہ وہ ہوں گے، یہ نکاح انہوں نے سرداروں نے، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ خدا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین کا کیا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور اپنے خداؤں پر ان کو کس قدر بھروسہ تھا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو وہ کس قدر ناقص مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے جو علم کا اظہار فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا ہے کہ جان لو، اس کو سمجھ لو، یہی سمجھنا اور جاننا کل قیامت کو تمہارے اعتقادی طور پر کام آئے گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔